بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نظر منت مانی جا سکتی ہے یا نہیں مانی جا سکتی، اسلام نے اس کے بارے میں کیا واضح کیا ہے، اور اگر نظر منت مانی جا سکتی ہے تو وہ کس حد تک مانی جا سکتی ہے۔ جب ہم اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، تو مسند امام احمد بن حنبل اور سنن ترمذی میں ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ایک وفد آیا، اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نسألک عن خلال لا یعلمہن الا نبی، کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سوالات ہیں یہ صرف کوئی نبی ہی جان سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی برگزیدہ بندہ نبی ہی جان سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی روئے زمین پر اس کو نہیں جانتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے سوالات کا جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے تمہارے سوالات کا جواب دے دیا اور وہ ٹھیک بھی ہوا، تم نے پہچان بھی لیا کہ یہ ٹھیک ہے، تو پھر تم اسلام پر مجھ سے بیعت کرو گے، یعنی تم مجھ پر ایمان لے کر آؤ گے اور اسلام لاؤ گے۔ ان یہودیوں نے، وفد نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اگر یہ سوالات آپ جوابات دے دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو سوالات ہوئے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کیا تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے جب بیمار ہوئے تھے، یہ بھی اب یہودیوں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے بس اتنا پوچھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کر دیا تھا۔ تو پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر دو چیزیں حرام کی تھیں، ایک کھانے کی اور ایک پینے کی، اور ان کو جو پسندیدہ غذائیں تھی کھانے والی، ان میں سے اونٹ کا جو گوشت تھا وہ پسند تھا، کیمل کا گوشت، وہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، اور جو دودھ تھا پینے والی چیزوں میں سب سے جو مرغوب ان کی غذا تھی پینے والی چیزوں میں وہ دودھ تھا، اور وہ انہوں نے دودھ اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ اور انہوں نے یہ حرام اس لیے کیے تھے کہ وہ بیمار ہو گئے تھے، ان کو عرق النساء نامی ایک بیماری تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ جب تک میں اس عرق النساء بیماری سے ٹھیک نہیں ہو پاتا، شفا نہیں مل جاتی، تب تک میں اپنی دو مرغوب چیزوں کو نہیں کھاؤں گا اور نہیں پیوں گا۔ ان میں سے اونٹ کا گوشت تھا اور دودھ تھا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے یہ حدیث ان کو بیان فرما دی۔ اب یہاں پر ہمیں یہ چیز بھی بڑی واضح ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام کو کیسے پتہ چل گیا۔ آپ علیہ السلام تو وہاں موجود نہیں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں وہاں پر ظاہراً موجود تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام کو ان اشیاء کا پتہ ہے۔ یہ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا علم نہیں دیا گیا، تو یہ علم کس نے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام کو علم دیا ہے، اور وہ آپ علیہ السلام غیب کی خبریں بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، اب قرآن پاک نے تو یہ بیان نہیں کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون کون سی چیزیں اپنے اوپر حرام کی ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ حرام کردہ اشیاء نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں اونٹ کا گوشت تھا اور دوسرا دودھ تھا۔ اب آپ علیہ السلام غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہیں، آپ کو جتنا بھی علم دیا گیا ہے وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آپ کو غیب کا علم بھی دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور نبی کریم علیہ السلام کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ خالق اور مخلوق کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام کو ہم سب سے زیادہ علم دیا گیا ہے،
تمام جنوں اور انسانوں سے زیادہ علم جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیری صاحب اس لیے تو فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو تو چھوڑ، شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے بہت سے اوصاف ہیں، آج کے جو لوگ ہیں ان پر زبان درازی کرتے ہیں، انہیں ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکمل اوصاف کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے وہ ہماری عقلوں سے بھی ماورا ہے، وہ ہم سے بڑھ کر ہے۔ بہرحال ہمیں اس حدیث سے تو یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبر جانتے ہیں۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ان کو بتایا، تو ہمیں اس سے کیا درس ملتا ہے؟ ایک چیز تو یہ واضح نظر آئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے نظر کو، منت کو بطور مدح یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ نظر منت مانگی جا سکتی ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر اور منت کی گویا اجازت دے دی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ چیز واضح ہو گئی کہ نظر اور منت جو ہے وہ مانی جا سکتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں، دور حاضر میں، عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسی ایسی منتیں مانگتے ہیں، ایسی ایسی نظریں مانتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ میں نے بذات خود آج سے تقریباً 6 7 8 سال پہلے میں ایک گیا عرس پر، تو وہاں پر میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ وہاں پر ناچ کر نماز پڑھ رہا ہے، اور پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ اس بندے نے منت مانی تھی۔ تو یہ تو نیری جہالت ہے، سراسر جہالت ہے۔ ناچ کر نماز پڑھنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور کس شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ کس مسلک نے اس کی اجازت دی ہے؟ کوئی بھی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اس کی قطعاً اجازت نہیں دے گا کہ ناچ کر معاذ اللہ نماز پڑھی جائے اور ایسی نظر مانی جائے۔ اور پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اوپر 3 دن، بلکہ کہیں تو زیادہ دن، کوئی 1 2 3 4 اتنے 3 دن تک وہ اپنے اوپر کھانا پینا حرام کر دیتے ہیں، اور پھر وہ قریب الموت ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی منتوں سے، ایسی نذور سے، ایسی نظر سے اسلام کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پھر کئی لوگ معاذ اللہ ایسی نظریں مان لیتے ہیں جس میں ان کو یا تو ان کو اندیشہ ہوتا ہے ان کی جان جانے کا، اور یا پھر کسی کی جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ میرے فلاں جو بندہ تھا، اس نے فلاں چاچو تھے، انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں بندے کو قتل کروں گا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ کیسی منت ہے، کیسی نظر ہے جس میں ایک بندے کو قتل کرنا پڑتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قطعاً اس کی اجازت نہیں دے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی نذور اور ایسی منتوں سے بالکل سراسر منع فرمایا ہے۔ لہٰذا ایسی منتیں، ایسی نذور سے اسلام کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور پھر کئی لوگ اکثر جو آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ منت مانگتے ہیں، نظر مانتے ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہوتی۔ مثلا وہ کہتے ہیں جی میں اتنے لاکھ روپے جو ہیں وہ فلاں مزار پر یا فلاں جگہ پر میں خرچ کروں گا، یا غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں خرچ کروں گا، حالانکہ ان کے پاس وہ اتنے پیسے، اتنا مال و دولت نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی منت جو ہے یہ آپ کے بس سے بڑھ کر ہے، لہٰذا ایسی منت بھی آپ نہیں مانگ سکتے۔ پھر یہ دیکھا ہے کہ آپ کے بھی ہاں ایسے ہوں گے، ہمارے علاقے میں بھی کئی لوگ آتے ہیں کہ وہ منت مانگتے ہیں کہ جی ہم نے یہ منت مانی تھی کہ ہم گھر گھر سے پیسے اکٹھے کر کے تو یہ ہم جو پیسے ہیں یہ فلاں مزار پر، فلاں دربار پر یا فلاں چیز پر ہم خرچ کریں گے۔ تو ایسی منت سے بھی اسلام نے منع فرمایا ہے۔ آپ وہ منت مانیں، وہ نظر مانیں جو آپ بذات خود اس کو بجا لا سکتے ہیں۔ آپ کی اتنی کیپیسٹی ہے، اتنا مال و دولت ہے، اتنی آپ کی طاقت ہے کہ آپ اس کو بذات خود آپ اس کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ ادروائز آپ اس طرح کی منتیں، اس طرح کی نذور قطعاً نہ مانیں جس سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔
پھر اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہمیں ایک اور چیز بڑی واضح نظر آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور مدح یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی تھے، یہ اتنے پیارے نبی تھے کہ یہ جب ان کا وصال ہونے لگا، ان کی وفات ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں بھی نقل کیا ہے کہ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، یہ جب ان کا وصال ہونے لگا، جب وفات ہونے لگی، حالانکہ وہ جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی تبلیغ کا آپ نے سلسلہ نہیں چھوڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو آپ کے بیٹوں نے کہا تھا، کیونکہ وہ انبیاء کے بیٹے تھے، نبی کے بیٹے تھے، وہ ماننے والوں میں سے تھے، نہ ماننے والوں میں سے نہ تھے، انہوں نے عرض کی تھی کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے بعد آپ کے ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کے بھی خدا ہیں۔ آپ کے والد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا ہیں، وہ جو خدا ہے وہ ایک ہی خدا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی طرف جھکیں گے، اسی کی عبادت کریں گے، کسی اور کے آگے ہم کبھی بھی عبادت کے لیے جھکیں گے نہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت سی جھوٹی من گڑت روایات مشہور ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ان کو فلاں فلاں ایسی گھٹیا ترین بیماری لگی تھی۔ اس طرح کی چیزوں سے اسلام نے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا بھی دیا کہ ان کو کیسی بیماری تھی، وہ عرق النساء نامی بیماری تھی۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرما دیا کہ وہ عرق النساء کی بیماری تھی، تو لہٰذا ہمیں دوسری جو ہم گھٹیا ترین، یہ کئی واعظین سے سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فلاں بیماری لگی تھی، فلاں بیماری لگی تھی، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عرق النساء کی بیماری تھی اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود ارشاد فرما دیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، یہ جب ان کی وفات ہونے لگی، وفات ہو گئی، وصال ہو گیا، تو ان کے جو بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ان کی جب تدفین کرنا چاہی تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو لوگوں نے سوگ منایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی ہم سے جدا ہو گئے ہیں، وہ 70 روز تک سوگ منایا تھا۔ اطباء نے، حکماء نے آپ کے جسد اطہر کو خوشبوئیں لگا کر اس کو سیو کر دیا تھا، سیو کر لیا تھا۔ ویسے بھی انبیاء کے جسموں کو یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو دوسری چیزیں ہیں، مٹی وغیرہ ہے، وہ نقصان دہ نہیں ہوتی۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام 70 روز تک آپ کے جسد اطہر پر لوگوں نے سوگ منایا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اکابرین اور شیوخ کو ساتھ لے کر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام حبرون میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کی تھی۔ ایک چیز جو ہے اس حدیث سے ہمیں بڑی واضح نظر آتی ہے کہ جو ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایشو ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حل ہمیں بتایا ہے۔ دیکھیں، عرق النساء بیماری، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تھی۔ اب کئی لوگوں کو عرق النساء بیماری ہوتی ہے۔ یہ عرق النساء بیماری دراصل ایک درد ہوتی ہے جو ایک ٹانگ سے لے کر، یعنی پوری ایک ٹانگ میں وہ درد جو ہوتا ہے، کبھی وہ نیچے کی طرف درد چلا جاتا ہے پاؤں کی طرف، اور کبھی وہ اوپر کی طرف درد اٹھتا ہے، اس کو عرق النساء نامی بیماری کہتے ہیں۔ اطباء نے تو یہی لکھا ہے۔ بہرحال حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی حل بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے جیسے آزمودہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے جیسے ان کے حل اور اس کی دوا جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز کی ہے، جو طبیب ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، وہ دنگ رہ گئے ہیں۔
میرا ایک مقالہ تھا اس پر کہ قوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور موجودہ سائنسی تقابل، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سی چیزیں تناول فرمائی ہیں، جو سی چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نوش فرمائی ہیں، اور آج کی جو موجودہ سائنس ہے، موجودہ طب ہے، موجودہ حکمت ہے، وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو اس میں یہ چیز میں نے بیان کی ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرق النساء نامی بیماری کا علاج بھی خود بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عرق النساء کی شفا یہ ہے کہ ایک جنگلی بکری کی چکتی لی جائے اور اس کی چربی لی جائے، وہ چربی جو ہے اس کو پگھلایا جائے، اور پگھلانے کے بعد اس چربی، جو پگھلی ہوئی چربی ہے، اس کے 3 حصے کیے جائیں، اور ہر حصے کو روزانہ صبح نہار منہ وہ اس مریض کو پلایا جائے۔ ایک دن ایک حصہ پلایا جائے، دوسرے دن دوسرا حصہ پلایا جائے، تیسرے دن تیسرا حصہ پلایا جائے، تو اس سے عرق النساء نامی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جب اطباء نے، حکماء نے اس پر ریسرچ کی تو وہ دھانگ رہ گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے علاج کہاں سے دریافت ہو جاتے تھے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر چیز سکھائی ہوئی ہے، اور وہ ہر چیز سے مراد یہ ہے کہ ہم جس چیز سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دی گئی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ ہم سب سے جدا ہے، ممتاز ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بعض لوگ ہم پر یہ فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو معاذ اللہ خدا کے علم کے مساوی اور برابر کر دیا۔ میں پھر اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ ہم کبھی بھی قطعاً بھی ہمارے مسلک کا، ہمارے مسلمانوں کا یہ نظریہ و عقیدہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر ہو گیا۔ قطعاً نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مخلوق ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، تمام انسانوں سے زیادہ جاننے والے ہیں، تمام مخلوق سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی یہ درجہ، یہ رتبہ آپ کو دیا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ علم کا کوئی بھی مخلوق، کوئی نبی، ولی، پیغمبر، صدیق، شہید کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا اور یہ ہم نے مان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہمیں کچھ عقل، علم دیا ہے تو وہ ہم اس کو مانتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ علم دیا گیا، زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فہم عطا کیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو میں نے شروع میں حدیث بیان کی ہے، اسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو مرضی سوال کرو، جو مرضی پوچھو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا علم دیا گیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ مجھ سے جو مرضی پوچھ سکتے ہیں۔ تو لیکن تم نے یہودیوں سے کو کہا تھا تم نے ایمان ضرور لے کر آنا ہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم دیا گیا، اور یہ واقعتاً غیب کا علم تھا۔ تو آج کی ویڈیو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔